میری بلند تر صلوات خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہمہ گیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نبی رحمت ہیں، اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجے محمد و آل مومنات، آج یہ محفل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام سے سجائی گئی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل ہم کیا بیان کریں گے۔ جناب فاطمہ زہرا کے فضائل دیکھنے ہیں تو پھر پروردگار عالم کا قرآن مجید دیکھیے، یا رسول خدا کی زبان مبارک سے ان کی تعظیم کے کلمات بیان ہوتے ہوئے دیکھیے۔ تو ہماری زبان میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کر سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی معرفت ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل کو اس طرح بیان کر سکیں کہ جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے۔ تو دیکھیں، اگر جناب سیدہ کے فضائل دیکھنے ہی ہیں تو آپ قرآن مجید کھولیے، پروردگار عالم جا بجا جناب سیدہ کے فضائل بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بی بی کے فضائل ہم کیا بیان کریں گے۔ ہم تو اس پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج ہم جناب سیدہ کے نام کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی کسی بھی معصوم کی محفل سجتی ہے، پروردگار عالم آسمان سے فرشتوں کو اتارنا شروع کر دیتا ہے کہ جاؤ معصومین کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی فرشتے خود بخود متمنی ہوتے ہیں کہ ہم جائیں اور جا کے معصومین کے فضائل سن کر ہم بھی یہ شرف حاصل کریں کہ ہم بھی سامعین میں شمار کیے جائیں۔ تو ہم تو پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس توفیق پر ہم اپنے پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ذکر کرنے، اس ذکر میں آنے اور اس جشن کو منانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو دیکھیں، جناب سیدہ کی شان بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی مختلف آیات اور صورتوں کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام فرشتوں کا اجلاس بلایا گیا
اور اعلان کر دیا گیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا ہے پروردگار عالم، ایسے کو زمین پر خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر خلیفہ بنا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس جب حضرت آدم کو بنا لیا، سنوار لیا، ان کو بنانے اور سنوارنے کے بعد روح کو داخل کیا گیا، پھر پروردگار عالم نے انہیں کچھ اسما سکھائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اسما کون سے تھے؟ یہ پنجتن پاک کے اسم گرامی تھے۔ بس جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اسماء گرامی پنجتن پاک کے نام پڑھائے گئے، تمام فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ اب سارے سجدے میں گر جائیں۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بس پروردگار عالم نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو ملعون اور مردود ہو گیا۔ اب جب تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو اب حضرت آدم اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے پوچھا کہ آدم اس اداسی کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہے پروردگار عالم، جب سے فرشتوں نے ریفرنڈم ہارا ہے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میری اداسی کی وجہ یہ ہے۔ کہا اس اداسی کو کیسے ختم کیا جائے؟ کہا ہے پروردگار عالم، جو نام تو نے مجھے پڑھائے ہیں اگر مجھے ان کی زیارت بھی کرا دے تو میری اداسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے کہا ہے آدم، تمہارے پاس ابھی اتنی بصیرت و بصارت نہیں کہ ان کو اپنی نظروں سے دیکھ سکو۔ بس یہ سن کر حضرت آدم نے سر جھکا دیا، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ آدم، تم نے پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی ہے، ہم تمہاری خواہش کو رد بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ وہ ہستیاں جو ہیں حجابوں میں ہیں، ہم تمہیں ان حجابوں کی زیارت کرائے دیتے ہیں۔ تو بس دیکھیں کائنات کی پہلی محفل ہو رہی ہے، پہلا ذاکر ہے پروردگار عالم، پہلا سامع ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور مجلس کا عنوان ہے حجاب عصمت۔ بس پہلا پردہ طلوع ہوا اور پردے پہ لکھا ہوا تھا حجاب عصمت۔ پروردگار عالم سے حضرت آدم نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا آدم، یہی ہماری محفل کا عنوان ہے، یعنی حجاب عصمت، یعنی جناب فاطمۃ الزہرا۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت آدم خاموش ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم، تمہارے پاس ابھی اتنی بصیرت و بصارت نہیں کہ اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو دیکھیں پروردگار عالم تعارف کرا رہا ہے کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فرو اور اصول بھی ہے۔ زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ یہیں سے آغاز ہے امامت، یہیں نبوت کا خاتمہ ہے۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ درود بھیجے محمد۔ بس پروردگار عالم مزید تعارف کرا رہا ہے، یہ فکر مریم کی شاہزادی، یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے، خطا کا امکان نہیں ہے اس میں، یہ روز اول سے زاہدہ ہے۔ یہ وہ ہے جس کے گداگروں کا میرے فرشتے ادب کریں گے، اسی کی دہلیز پر پہنچ کر نبی اجازت طلب کریں گے۔ جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے در کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا۔ درود بھیجے محمد۔ تو دیکھیں کائنات کی پہلی محفل کہ جس کا ذاکر خود پروردگار عالم ہے، اور محفل کے عنوان میں
فضائل جناب فاطمہ زہرا کو بیان کیا گیا۔ ہم جناب فاطمہ زہرا کی شان و مرتبے کو کیا بیان کریں گے کہ نہ ہماری معرفت اتنی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس علم اتنا ہے، لیکن ہم اپنے کوشش ڈالتے ہیں، اپنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول فرما لے۔ تو دیکھیں پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کی شان میں کیا فرما رہا ہے کہ سورۃ الکوثر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہو رہی ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اب اس سورے کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرش پہ آئی بطول بن کر، عرش پہ آئی بطول بن کر چوم رہے تھے محمد سرور، عرش سے آئی آواز قدرت انا آتینا کل کوثر۔ صلوات پڑھیں۔ کہ جب رسول خدا کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو نعوذ باللہ کفار نے، خاص کر آپ کے چچا نے آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ابتر کے معنی ہیں کٹ جانا، منقطع ہو جانا، یعنی نعوذ باللہ اب آپ کی نسل منقطع ہو گئی، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ اب ایک طرف تو ظاہر ہے اولاد کا صدمہ، دوسری طرف ظالم کے یہ طنز و نشتر کہ بس نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل کے نقش پڑھ لینے والے نے دیکھ لیا، کہا جاؤ جبرائیل میرے حبیب کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے انہیں کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ چھا جانا، پھیل جانا، غالب آ جانا۔ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی کہ جو چھا جائے گی، پھیل جائے گی، غالب آ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ نبی کریم مسکرائے۔ ظاہر پروردگار عالم کوثر جیسی نعمت نبی کریم کو عطا فرما رہا ہے، وہ دل کے زخم کہ جو ظالم طنز و تیر چلا رہے تھے وہ مسکراہٹ میں بدل گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں نبی کریم کے نام لیوا موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی ایریا، کوئی صوبہ، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں نبی کریم کے چاہنے والے موجود نہ ہوں، جہاں نبی کریم کے سادات موجود نہ ہوں۔ اور وہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ یا تو اولاد واقعی فنا ہو گئی یا باپ دادا اس قدر ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ کوئی ان کا نام لینے کو تیار نہیں۔ تو بس پروردگار عالم نے فرما دیا ہے حبیب یہ کس طرح ناممکن تھا، یہ کس طرح ممکن تھا کہ ہم تمہیں اولاد کی نعمت سے نہ نواز دیں۔ تو وہ ایک ازلی نور کی یکجائی جو صلب عبداللہ اور صلب ابو طالب میں آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، بس پھر یکجاں ہو گئی اور پروردگار عالم نے رسول خدا کو جناب فاطمہ الزہرا جیسی نعمت سے نوازا۔ اس لیے شاعر نے بھی کہہ دیا فرزند کی دولت سے محروم پیمبر ہوں، فرزند کی دولت سے محروم پیمبر ہوں، کونین کے مالک کی تقدیر میں دختر ہو، منشا تھا یہ قدرت کا ایک نور کے 2 ٹکڑے، زہرا اور علی بن کر مل جائیں تو بہتر ہو۔ درود بھیجیں محمد۔ تو بس پروردگار عالم نے دیکھیں سورۃ الکوثر میں جناب فاطمہ زہرا کی کیا فضیلت و مقام و مرتبہ بیان کیا، اور صرف سورۃ الکوثر میں نہیں، وہ آیت کہ ہمارے ہاں ہر محفل میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس میں بھی پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کے منصب کو، مقام کو بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने अहले बैत को निजासत से इस तरह पाक कर दिया है कि जैसा कि पाक करने का हक है। अब देखिए हदीस किस्सा है, तो ये आयत वो है कि जो आये तत्हीर कहलाती है, और हदीस किस्सा में हमारे यहाँ महफिल में यही पढ़ी जाती है, जिसमें हमारे मासूमीन का मकाम व मर्तबा बयान किया गया है। तो अब ये आयत जो आये तत्हीर कहलाती है, अब हदीस किस्सा है और उसमें पंजतन पाक जो हैं वो जमा हैं। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के इजलास को बुलाया, फरमाया देखो ये कौन है। फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार आलम ये सब जब इकट्ठे होकर बैठते हैं हम नहीं पहचान सकते कि ये कौन है, तू खुद ही तारुफ करा दे कि ये कौन है। अब परवरदिगार आलम तारुफ करा रहा है कि हम फातिमा तो व आबूहा व बालूहा व बनुहा, कि ये फातिमा हैं, ये उनके बाबा हैं मोहम्मद, ये उनके शौहर हैं अली, ये उनके बेटे हैं हसन हुसैन। तो देखिए ये आयत वो है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने अहले बैत को निजासत से इस तरह पाक कर दिया है कि जैसा कि पाक करने का हक है। और अगर इसमें हम देखें आयत तत्हीर में परवरदिगार आलम जनाब फातिमा ज़हरा के नाम से तारुफ करा रहा है। परवरदिगार आलम चाहता तो रसूल खुदा के नाम से भी तारुफ करा सकता था, लेकिन क्या मुश्किल थी। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा के नाम से तारुफ कराने का मतलब ये है कि आसमानों पर ये ख़ानदान पहचाना ही बतूल के नाम से जाता है। तो कौन है जनाब बतूल? कहा जाता है विलादत के पहले लम्हे से लेकर वफात के आखिरी लम्हे तक जिससे कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो वो है जनाब बतूल, कि जिनकी ताज़ीम के लिए नबियों के सरदार रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताज़ीम करते हुए नज़र आते हैं। और एक दो मरतबा ताज़ीम करते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि तारीख़ में हमने जा बजा देखा कि जब भी जनाब सैयदा तशरीफ़ लाती थी रसूल खुदा अपनी मसनद छोड़कर खड़े हो जाते थे, उन्हें वेलकम करते थे, और ना सिर्फ वेलकम करते थे बल्कि जनाब सैयदा को अपनी मसनद पर बिठाते थे। तो अब ये देखें कि दुनिया में क्या कोई अपनी औलाद की ताज़ीम करता हुआ नज़र आता है? कोई बाप आपने ऐसा देखा कि इधर कोई औलाद आए और ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए? कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर रसूल खुदा का जनाब सैयदा की ताज़ीम के लिए खड़ा होना क्यों कर है? तो देखिए रसूल खुदा का कोई काम जो है मसलहत से खाली नहीं है। और इसे मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगी कि रसूल खुदा जनाब फातिमा ज़हरा के इस्तकबाल के लिए ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं। तो इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। अगर मिसाल आपने समझ ली मेरा मकसद जो है वो हासिल हो गया। देखिए हिंदुस्तान के मशहूर शहर पटना में शिया कॉन्फ्रेंस का जलसा हो रहा था, और जलसे में जो मेहमान खुसूसी थे वो आकर बैठना शुरू हो गए थे, और जो सदर जलसा थे वो अभी नहीं आए थे। अब जो मेहमान खुसूसी बैठे हुए थे उनमें सदर जलसा के वालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। सदर जलसा के वालिद गिरामी भी मेहमानाने खुसूसी में तशरीफ़ फरमा हैं। सदर जलसा अभी नहीं आए, लेकिन जैसे ही सदर जलसा आए, आपने देखा होगा महफिल में इजलासों में देखा होगा, जैसे ही सदर जलसा आते हैं सब ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जो सब लोग ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं मजबूरन मेहमान खुसूसी जितने भी बैठे हुए होते हैं वो भी सब ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अब मेहमानाने खुसूसी में सदर जलसा के वालिद साहब भी बैठे हुए हैं। अब जब सदर जलसा आए तो मेहमान खुसूसी सब खड़े हो गए। तो अब यहाँ बाप का बेटे की ताज़ीम में खड़ा होना बाइज़हारे मोहब्बत नहीं था, बल्कि बाइज़हारे मनसबे सदर जलसा था। यानी सदर जलसा के एहतराम में दुनिया में हमने ये देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाप इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं होता और बेटा जो है वो किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है। दुनिया में ऐसा नज़र आता है हमें।
تو اب باپ جو ہے نا وہ بیٹے کی تعظیم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. گھر میں آپ نے دیکھا ہے وہی صورتحال ہوتی ہے گھر میں, باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. لیکن ہاں اگر کہیں محفل سجی ہوئی ہے اور محفل میں باپ کو مہمانان خصوصی طور پہ بلایا جا رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ کسی اعلیٰ منصب پہ, وہ صدر کے طور پہ آ رہا ہے, تو جتنے بھی مہمان خصوصی بیٹھے ہوں گے وہ تو کھڑے ہوں گے ہی, لیکن باپ بھی کھڑا ہوگا. باپ یہ نہیں سوچے گا میرا بیٹا آ رہا ہے, میں کیوں کھڑا ہوں, میں کیوں تعظیم کروں اس کی. ماں سب کو دکھانے کے لیے مجبوراً ہاں والد صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. تو اب وہاں جو ہے نا والد صاحب کا کھڑا ہونا بااظہار محبت نہیں ہے, بلکہ بااظہار منصب صدر جلسہ ہے. صدر جلسہ کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح رسول خدا کا جناب سیدہ کے احترام میں کھڑا ہونا محبت کی وجہ سے نہیں تھا کہ میری بیٹی ہے تو میں کھڑا ہو جاؤں, بلکہ منصب جناب فاطمہ زہرا تھا, منزلت جناب فاطمہ زہرا ہے. اور یہ منصب اور منزلت جناب فاطمہ زہرا ہے کیا, اسے بھی بس آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں. مثال سمجھا کے بات جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے. اب یہ کہ جناب فاطمہ زہرا کا منصب کیا ہے کہ رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب بھی کسی چھوٹے سے ملک کا سربراہ کسی بڑے ملک کے ٹور پر جاتا ہے تو اس بڑے ملک کا سربراہ اس چھوٹے سے سربراہ کے استقبال کے لیے آتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ بڑے ملک کا سربراہ چاہے جتنا بھی پراؤڈی ہو, کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو, لیکن وہ اس کے استقبال کے لیے آئے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا یہ تو چھوٹے سے ملک کا سربراہ آ رہا ہے, بادشاہ آ رہا ہے, میں اس کی تعظیم کے لیے کیوں جاؤں, میں کسی کو بھیج دیتا ہوں, وزیر چلا جائے گا اس کی تعظیم کے لیے. لیکن نہیں, دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بھی کسی چھوٹے سے ملک کا سربراہ کسی بڑے ملک کا ٹور کرنے جاتا ہے تو اس بڑے ملک کا بادشاہ ہی اس کے ویلکم کرنے کے لیے, اس کو استقبال دینے کے لیے آتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ تاریخ میں ہم نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت علی تشریف لائے ہوں, رسول خدا اپنی مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ہوں. کہیں پڑھا ہے آپ نے, کہیں سنا ہے آپ نے؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کے لیے تو کھڑے ہو رہے ہیں, مولا علی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کی حیثیت ایک وزیر کی سی ہے. مولا علی وزیر رسول ہیں, وزیر کے استقبال کے لیے بادشاہ کھڑا نہیں ہوگا. تو پھر جناب فاطمہ زہرا کے لیے رسول کا کھڑا ہونا کیوں کر ہے؟ تو دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کے لیے رسول کا کھڑا ہونا اسی لیے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی حیثیت بھی ایک چھوٹی سی مملکت کی سی ہے. بالکل اسی طرح رسول جو ہے جب بھی جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی حیثیت ایک بڑی مملکت کے بادشاہ کی سی ہے اور جناب فاطمہ زہرا کی حیثیت ایک چھوٹی سی مملکت کی ملکہ کی سی ہے. تو اسی لیے جب بھی کوئی چھوٹے سے ملک کا سربراہ کسی بڑے ملک کے ٹور کے لیے آئے گا تو اس بڑے ملک کا بادشاہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھیں یہاں منصب جناب فاطمہ زہرا بھی واضح ہو گیا. کہ آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول خدا جو ہے جناب اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ہم سب خواتین کی سردار ہیں, ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور جناب سیدہ کی سیرت سے اب ہمیں کیا کیا پہلو نظر آتے ہیں؟ 2 پہلو ہیں جو میں آگے بیان کروں گی, تو کوشش کریں گے کہ ان 2 پہلوؤں کو ہی بیان کر کے اپنے محفل کے مقصد کو حاصل کر لیں. تو دیکھیں جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی تسبیح کے دانے اللہ سے مشورے کے قابل بنا دیں. استخارہ آپ کرتے ہیں, استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ. اور تسبیح کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کی. تو جس کی تسبیح کے دانے اللہ سے مشورے کے قابل بنا دیں اسے کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا. کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان, جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا. کہ جن کی تعظیم کرنا فرشتے اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا. کہ جن کی کنیز 40 سال تک, جناب فضہ کو ہم نے دیکھا ہے
جب کنیزی میں آ گئی جناب فاطمہ زہرا کی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی. تو جن کی کنیز 40 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرے وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا. آپ آ جائیں, ہم تھوڑا اپنے اوپر دیکھتے ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو کنیزان جناب سیدہ کہہ رہے ہیں. سب خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہیں. جو بھی ہم سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی کنیز ہیں. کمال تو جب ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کہہ دیں کہ یہ میری کنیز ہے. لیکن چلے وہ وقت بھی پروردگار عالم دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی دکھائے, کہ وہ وقت آئے کہ جناب سیدہ پکاریں کہ یہ ہیں میرے محبان اہل بیت, یہ ہے میری کنیزان سیدہ. پروردگار عالم وہ وقت بھی لائے کہ ہم جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کر کے اپنا وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیں کہ جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم قرآن اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں اتنا نہیں پڑھا جاتا. بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, ہم بہت کم قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں ہمارے ہاں قرآن پہ قرآن ختم ہو رہے ہوتے ہیں, یا قرآن ہمارے ہاں کسی کے موت کے وقت نکلتا ہے کہ قرآن ختم کر دیا. تو قرآن ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا. حالانکہ ہمیں قرآن سے شناسہ ہونا چاہیے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی آیات ایسی ہیں کہ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے. جب روزانہ اس کو وٹ کیا جائے گا, تلاوت کی جائے گی, تو نور ہی نور گھر میں داخل ہوگا, فرشتوں کا نزول ہوگا, رحمتوں کا نزول ہوگا. لیکن ہم اپنے آپ کو کنیزان جناب سیدہ تو کہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر اس کی اتنی جھلک نظر نہیں آتی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں معرفت جناب فاطمہ زہرا نصیب فرمائے, اور اس ذکر کے صدقے میں ہم اس معرفت کو حاصل کریں کہ جو معرفت اصل معنی میں ہے. زبانی کہہ دینے سے وہ بات نہیں ہے. جو ایک اسپریچول پاور ہے ہمارے اندر وہ آنی چاہیے, وہ ہے یہ کہنے کی کہ ہم کنیزان جناب سیدہ ہیں. ہمارا نماز, روزہ, ہمارے اعمال, ہماری اخلاقیات, ہمارے ہاں قرآن کا پڑھا جانا, یہ سب ہم انہی سے سیکھتے ہیں کہ ان کی کنیز 40 سال تک قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کر رہی, جو ان کی صحبت میں رہ رہی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے کتنے سال گزر گئے, لیکن ہم نے شاید اتنا قرآن پڑھا ہو, ہم نے اتنا نہیں پڑھا, نہ ہی اس کی معرفت لی ہے ہم نے. قرآن پڑھیں تو با ترجمہ پڑھیں تاکہ اس کی معرفت بھی حاصل ہو کہ اس سورے میں, اس آیت میں کیا اس کا شان نزول ہے, یہ کیوں نازل ہوئی. تو ایک تو ہمیں یہ درس ملتا ہے ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے کہ جس طرح جناب فضہ کو دیکھتے ہیں ہم, تو جناب فضہ ہمیں معجزات دکھاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. اب جناب سیدہ کے ساتھ رہتے ہوئے معجزات بھی دکھا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی روحانیت کس منزل پہ ہوگی کہ جنہیں امام حسن اور امام حسین اماں فضہ کہہ رہے ہیں. اس گھر میں اماں کا خطاب مل جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. یعنی امائیں تو اس خاندان میں بہت آئیں. اگر ازدواج رسول کو دیکھا جائے تو بتائیں امہات المومنین کہا جاتا ہے, ان کو امہات المومنین لکھا جاتا ہے جتنی بھی ازدواج آئیں. لیکن اگر ان کی سیرت پڑھا جائے تو کیا واقعی ہی امہات المومنین, امہات الرسول خدا کہلوانے کا وہ ہے اس میں یا نہیں ہے, یہ تو تاریخ سے پتہ چلے گا ہمیں. لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کنیز کو اماں فضہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے. تو ظاہر کنیز بھی کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہوگی کہ امام حسن اور امام حسین کے دہنے مبارک سے ان کے لیے اماں کا خطاب مل رہا ہے انہیں. صحیح, تو یہ چیز ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے لے کے جانی ہے آج. اچھا, اب آ جائیں دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہر بیٹی جو ہے نا باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے, اب ماحول چینج ہو گیا ہے, بیٹیوں کی ولادت پہ بھی ہم خوشی مناتے ہیں. اب وہ وقت گیا کہ جب بیٹیوں کی ولادت پر رویا دھویا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے. بیٹیاں جن کے ہاں بھی پروردگار عالم اتارتا ہے, دیتا ہے جن کو بھی, رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں. بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں. نعمتوں کا حساب کتاب لیا جائے گا, رحمتوں کا
حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو ایک بیٹی جو ہے وہ عام باپ کے لیے رحمت ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کے کیا کہنے کہ آپ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئیں۔ دیکھیں ہر بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، کہا جاتا ہے عام ازدواج جو ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم شوہر کا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے کیا کہنے کہ آپ کل ایمان کا نصف ایمان ہے۔ دیکھیں ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ہم جتنے بھی مائیں یہاں تشریف فرما ہیں سب کے قدموں کے نیچے پروردگار عالم نے جنت رکھی ہے، کتنا مقام و مرتبہ ہے ماؤں کا۔ اور جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے جوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہے، بات ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں یہ دیکھیے آپ کہ جناب فاطمہ زہرا جو ہیں ان کی سیرت سے ہمیں دوسری چیز کیا لینی ہے۔ مدینے میں عورتوں کا اجماع ہو گیا، خواتین جمع ہو گئیں اور آپس میں بحث ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل خواتین جمع ہو جاتی ہیں تو کپڑوں پہ، فیشن پہ، کھانے پہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں مدینے میں خواتین جمع ہوئیں اور انہوں نے یہ بحث کرنی شروع کر دی کہ عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے۔ بہت بحث ہوئی، کسی نے کہا جھومر ہے، کسی نے کہا جھمکا ہے، کسی نے کہا کنگن ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کہا کچھ ہے۔ بحث حد سے بڑی تو یہ طے پایا کہ چلیں خانہ سیدہ میں چل کر پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے بہترین زیور ہے کیا۔ خانہ سیدہ میں آئے، جناب سیدہ سے پوچھا کہ بی بی یہ بتائیے کہ ہم خواتین کے لیے بہترین زیور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین زیور حیا ہے۔ تو دیکھیں وہ زیور کہ جو ہمارے نزدیک بڑا ہے یا معتبر سمجھ رہے ہیں ہم یا اچھا سمجھ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ زیور جو ہماری امی کے زمانے کا ہے، جو امی زیور لے کے آئیں، اب مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہی زیور جو ہے نا ہم اپنی بیٹی کو دیں گے، اب وہ اس زمانے کا بنا ہوا ہے، کیا وہ وہی زیور اسی طرح ہمیں پہنا دیں گی؟ شادی پہ پہنا بھی دیں گی، چلو نہیں بنوایا پہنا بھی دیں گی، آٹ لگ رہا ہوگا، سب کہیں گے کہ اکارڈنگ ٹو فیشن نہیں ہے، فیشن کے مطابق نہیں ہے، بھدا بھدا سا ہے، موٹا موٹا سا ہے، باریک نفیس چل رہا ہے، اب تو نفاست ہے، تو باتیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمارا معیار جو ہے نا زیور کا، کہ اس زمانے میں مدینے کی خواتین نے بھی یہ کہا جھومر ہوگا، جھمکا ہوگا، ان کے نزدیک بہترین زیور جھومر ہو سکتا ہے، جھمکا ہو سکتا ہے، کنگن ہو سکتے ہیں، ٹیکا ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مٹیریلسٹک ہم لوگ زیادہ ہیں، مادیت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح اس زمانے کی خواتین تھی نا، انہوں نے کہا جھومر جھمکا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہمارے نزدیک معیار ہے زیور کا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اب آپ اس کو ایسے بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اگر کسی 25 سالہ خاتون کو، لڑکی کو زیور سے آراستہ کیا جائے، دلہن کو زیور سے آراستہ کریں ہم، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کہیں گے اچھی لگ رہی ہے، پیاری لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے۔ لیکن اگر یہی زیور آپ کسی 70-80 سالہ خاتون کو آراستہ کرا دیں پھر کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہمارے نزدیک جو زیور کا معیار ہے، زیور اچھا ہے، اس پہ اچھا لگے گا جو جوان ہے۔ اگر ہم کسی بوڑھے کو پہنا دیتے ہیں نا تو پھر انا للہ نہ پڑھیں گے، لیکن باتیں پیچھے پیچھے ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو زیور کا معیار ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا، لیکن جو معیار جناب فاطمہ زہرا نے خواتین کے لیے مقرر کر دیا، زمانہ بدل جائے، وقت گزر جائے، جو معیار انہوں نے بیان کیا وہ آج بھی رہے گا، اور آج کے بعد جو زمانہ آئے گا اس کے لیے بھی وہ معیار باقی رہے گا۔ کیونکہ حیا کا ہونا بچپنے میں بھی حسین ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حیا ہی تو سکھا رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو کس طرح دوپٹہ لینا ہے، کس طرح چچا کے سامنے جانا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ ہم خواتین جو ہیں گھر میں حیا ہی تو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ معیار جو جناب فاطمہ زہرا نے
آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ ہم خواتین کے لیے بہترین زیور جو ہے وہ حیا کا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین کو حیا ہی تو سکھاتی بھی نظر آتی ہیں، تو حیا کا ہونا بچپنے میں بھی حسین ہے، جوانی میں بھی حسین ہے، بڑھاپے میں بھی حسین ہے۔ تو ہماری جناب سیدہ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ہر موڑ پر ایک نمونہ عمل کے طور پر نظر آئے گی۔ کتابوں میں، تاریخوں میں جناب سیدہ کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ اب تو ممبر سے بھی بار بار جو ہے نا وہ ذکر اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنا لے کر اٹھیں گے۔ تو ایک سیرت کا پہلو جو ہم نے جناب سیدہ کے حوالے سے بیان کیا وہ ہے تلاوت قرآن کا ورد کرنا، تلاوت قرآن پڑھنا، اور نہ صرف پڑھنا بلکہ ترجمے، تفسیر اور تشریح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تاکہ مطلب واضح ہو جائے، کہ ورنہ ہم عربی پڑھیں گے ہمیں عربی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہم عربی دان تو نہیں ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا تو وہ لوگ عربی جانتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے زمانہ بدل گیا ہم عربی نہیں جان رہے، تو ہمارے لیے اس کو اردو میں ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ بے حد ضروری بن جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت ہمیں یہ راہ دکھا رہی ہے کہ ہمیں بھی جناب فضہ کی طرح ہم بن تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم ان کے قدموں کی کچھ دھول ہی کے برابر آ جائیں، وہ بھی شاید ہمارے نصیب میں اتنی نہیں ہوگی، ان کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ 40 سال تک جناب فضہ جو ہے وہ قرآن کے علاوہ بات کرتی بھی نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ دیکھیں ہر اس میں قرآن سے آیت کو پیش کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ جناب فضہ کا ہو گیا، ورنہ اور کنیزیں بھی تھیں، اور کنیزوں میں آپ کو ان کے اتنے فضائل نہیں ملیں گے جتنا جناب فضہ کے ملتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اماں کہنا حسنین کا، بی بی زینب کا، بی بی ام کلثوم کا، یہ بھی ایک بڑا مرتبہ ہے، ورنہ کنیز کو اس زمانے میں جو مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا کہ اس کو اماں کہہ دیا جائے، لیکن حسنین کے دہنے مبارک سے جناب فضہ، ام کلثوم کے دہنے مبارک سے اماں کہنا جناب فضہ کے مقام و مرتبے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ صحیح، تو ایک درس تو ہمیں یہ ملتا ہے جناب فضہ کی سیرت سے، اور یہ جناب فضہ کنیزیں جناب سیدہ ہی تو ہیں، اگر ہم نے ان کے راہ عمل کو پا لیا، ان کے نقش قدم پہ چل پڑے، گویا ہم نے جناب سیدہ تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لی۔ بالکل اسی طرح دوسری چیز حیا کی ہے۔ حیا ہمارے ہاں چھوٹی ہی بچیوں کو گھر میں ہم سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب سیدہ نے آج سے 1400 سال پہلے دیکھے جو رول ماڈل خواتین کے لیے بیان کیا کہ حیا کا ہونا ضروری ہے، اگر حیا نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ ہر بدتمیزی کی بات، ہر فحاشی کی بات جو ہے وہ کسی کے سامنے بھی کسی بھی وقت آپ محفل میں بول سکتے ہیں، اگر حیا نہ سکھائے جائے۔ حیا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں، بچوں میں تمیز پیدا ہو کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس کے سامنے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک درس دیا جاتا ہے۔ تو درود بھیجیں محمد والا۔ تیسری اور آخری بات جو ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی حسنین جو تھے، امام حسن اور امام حسین مسجد سے تشریف لاتے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ بچوں کو اپنے پاس بلاتی تھی اور فرماتی تھی آج بابا جان نے کیا فرمایا۔ ساری باتیں جو امام حسن اور امام حسین مسجد میں سن کر آتے تھے جناب سیدہ کو گوش گزار کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اگر دیکھا جائے، ہمارے ہاں اب یہ خواتین میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں، بچہ اسکول سے آتا ہے اس کے بعد مدرسے چلا جاتا ہے، مدرسے سے آتا ہے کھیلنے چلا جاتا ہے۔ ہم بچے کو اتنا فری کر ہی نہیں رہے، نہ اس سے اتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پوچھیں کہ آج اسکول میں کیا کام کرا ہے۔ بہت کم ہے ہمارے ہاں رجحان اس طرح خواتین میں ہے، ایسا نہیں کہ ناپید ہو گیا ہے۔ بہت ساری خواتین جیسے ہی بچہ آتا ہے پوچھتی ہیں آج ٹیسٹ میں کتنے نمبر آئے، آج ٹیسٹ کیسا ہوا، آج پیپر کیسا ہوا۔ تو یہ چیز
ہمیں جناب سیدہ ہی کی سیرت سے ملتی ہے کہ ہم بچے سے اگر یہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ جانماز بچھا کے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں اور دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. گھر میں رہ کر کام کاج کرنا یہ بھی ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے ہی ملتا ہے. اور پھر تھکن کا احساس ہونا اور یہ کہنا کہ بابا جان کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، تو رسول خدا نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ماسی رکھ لی جائے. کہیں ملا آپ کو ایسا؟ نہیں، بلکہ تسبیح جناب فاطمہ زہرا بتائی جا رہی ہے. اور آج بھی اگر ہم اپنے کاموں میں لگنے کے بعد تھک بھی جاتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم جناب سیدہ کی تسبیح کا ورد کریں. یہ ہمیں روحانی سکون دیتا ہے. دیکھیں بیماریاں دو طرح کی ہیں. ایک بیماری یہ ہے کہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، یہ میری ظاہری بیماری ہے، بدن کی بیماری ہے. یہ کہہ لیں میری روح بیمار ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، یا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہے نا، یہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا. ہاں اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، آپ سے جھوٹ کر بولوں گی، یا میں وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کروں گی، آپ پھر میرے ساتھ اندازہ کر لیں گی کہ یہ جو ہے نا اس کی روح بیمار ہے. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری روح کو بیمار کرتی ہیں. تو دیکھیں بدن بیمار ہو جائے تو علاج کرنے والے گلی کوچوں میں ہر جگہ موجود ہیں. آپ جگہ جگہ کلینک آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہومیوپیتھک کے بھی ہیں، ایلوپیتھک کے بھی ہیں. کہیں بھی جائیں اور جا کے علاج کرا لیں اگر بدن بیمار ہے. لیکن اگر روح بیمار ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلی جاؤں، وہاں سے ویکسینیشن کرا کے آ جاتی ہوں، میری روح صحیح ہو جائے گی. وہاں سے اور آلودہ ہو کے آ جاؤں، ایسے ہی ہوگا نا. تو معلوم یہ ہوا کہ بدن کا علاج کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن روح کا علاج کرنے والے یہاں گلی کوچوں میں آپ کو بابا آبا نہیں ملیں گے. روح کا علاج کرنے کے لیے بھی کدھر جائیں؟ پھر یہی محفلیں ہیں، یہی مجالس ہیں، یہی ذکر ہے جو ہماری روح کو پاک کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے. تو تیسرا درس ہو گیا ہمارا آج کا یہ کہ تیسری چیز جو ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے ملتی ہے، بلکہ تمام ائمہ کی سیرت میں موجود ہے، کہ ہمیں کس طرح روحانی امراض سے بچا جائے، جھوٹ سے کس طرح اپنے بچوں کو بچائیں. بچے مذاق میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم ہنسنے لگتے ہیں کہ چلو مذاق میں بولا ہے، لیکن آج مذاق میں بولا ہوا جھوٹ جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کی جڑ کو پکا کر دے گا. اور آج اس نے مذاق میں بولا ہے اور پھر وہ کہیں ایسے ہی جھوٹ بولنے لگے گا. تو آج ہی اس کا گلا کما کیا جائے، آج ہی اس کو روکا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ روح بیمار ہو گئی تو علاج اتنے آسانی سے نہیں ہوتا. یہ ذکر میں آپ آ کے بیٹھیں گے، کتنے لوگ جو ہیں یہاں سے لے کے جائیں گے اور کتنے کیا لے کے جائیں اور کیا نہ لے کے جائیں، یہ سب کے اپنے ظرف پر ہے. یعنی ہمارا اپنا ظرف ہے، ہم یہاں سے کتنا لے کے جا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. میں یہاں بول رہی ہوں، آپ کتنا سن رہی ہیں اور کتنا دل پہ اثر کر رہا ہے، یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ یہاں سے کتنے نکات لے کر آپ جائیں، اور جتنے بھی نکات آپ لے کے جائیں گے وہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ اس کو پروموٹ کریں گے. کیونکہ یہاں ہم پروموٹ کرنے ہی کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اتنی قابلیت نہیں ہے ہم میں کہ ہم معرفت جناب فاطمہ زہرا کو بیان کر سکیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی معرفت میں بیان کیے ہوئے یہ حقیر سی کوشش ہے جسے جناب فاطمہ زہرا ہی جو ہیں کثیر کریں گی. ہے تو یہ قلیل، لیکن ان کے لیے اس کو کثیر کر کے مجھے ثواب دینا، آپ کو ثواب دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ چاہیں تو کن کو فیاکون کر دیں گے. ان کے لیے اشارے کی ضرورت ہے، کیونکہ پروردگار عالم سے انہوں نے ان کی رضا لے لی ہے. جناب سیدہ ہوں یا ہمارے معصومین ہوں، سب نے وہ کام سر انجام دیا ہے. اگر ہم کربلا میں دیکھیں، امام حسین نے جو کام سر انجام دیا، حضرت علی نے بستر رسول پہ سو کے جو کام کیا، بس پروردگار عالم نے اپنی رضا ان کو دی. اب ڈائریکٹ آپ خدا سے مانگیں یا ان کے ذریعے جائیں، یہ آپ پر ہے. ان کے ذریعے جائیں گے تو دعا جلدی مستجاب ہوگی، ڈائریکٹ جائیں گے تو اللہ ڈائریکٹ اتنا ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا، کیونکہ پروردگار عالم نے اس زمانے میں بھی انبیاء بھیجے.
اگر ایسے ہی خود ہی پرچار کرنا ہوتا دین کا تو خود ہی کر دیتا. انبیاء کا سلسلہ آنا، پھر آئمہ کا سلسلہ شروع کرنا کیوں کر ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، یعنی ہم جیسے نہیں ہیں، بشر کی شکل میں آئے ہیں تاکہ ہمیں راہ دکھا سکیں، ہمیں اپنے نقش قدم پر لے کر چل سکیں. تو آج کی اس محفل میں ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار عالم صاحب خانہ کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروردگار عالم جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں، سید سجاد کے صدقے میں، بی بی فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور پروردگار عالم خصوصی جو انہوں نے نام لیا ہے مریض کا، محمد عباس، پروردگار عالم مجھ سے دعا گو ہیں کہ اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ صغریٰ کا، اس بچے کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے کہ یہ بچہ آپ ہی کا ذکر کرنے والا ہے. بی بی اگر آپ اس بچے کے لیے، میری امی کے لیے دعا مانگنا، بیمار ہے. جی اگر آپ اس بچے کو صحت دیں گی تو بی بی آپ ہی کے نام لیوا آگے بڑھیں گے. آپ کو واسطہ دیتے ہیں جناب سید سجاد کا کہ جنہوں نے باد حسین امام حسین کے مشن کو آگے بڑھایا. اے بی بی سید سجاد کے صدقے میں اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرما. بی بی جو بے اولاد ہیں جناب ام رباب کا واسطہ، اے بی بی عالیہ کو اولاد نرینہ عطا فرما. بی بی تجھے واسطہ ہے بی بی ام رباب کا کہ جن کی کربلا میں گود بھی اجڑی اور کوکھ بھی اجڑی. اے بی بی تجھے واسطہ ہے بی بی ام رباب کا، بی بی سکینہ کا، حضرت علی اصغر کا، عالیہ کو جلد از جلد اولاد نرینہ عطا فرما. اے بی بی ان خاتون نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ماں جو ہے، ماں وہ ہستی ہے کہ جو ہمیں عالم وجود میں لے کر آتی ہے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا، وہ ماں کہ جن کا جناب محسن شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی بی بی نے اپنے پہلو کے شکستہ ہونے کا ذکر نہ کیا. اے بی بی جلد از جلد اس مادر گرامی کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. اے پروردگار عالم بھائی جو ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے. اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے حضرت عباس کا، ایسا بھائی کہ جو حسین کا دست راز، ایسا بھائی کہ جس نے اپنے شانے کٹا دیے. بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے اور جب پانی نہ مل سکا اور پانی مرگ سے بہہ گیا تو کہا اے پروردگار عالم اب مجھے خیمے میں نہ لے جانا کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. اے پروردگار عالم تجھے حضرت عباس کا واسطہ، ایسے بھائی کا واسطہ کہ جس پہ جناب زینب کو فخر ہے. اور آج بھی ہم بہنیں اپنے بھائیوں پر فخر کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں بھائی کی لمبی عمر کے لیے. آج ان خاتون نے اپنے بھائی کے لیے دعا کو کہا ہے کہ علیل ہیں پروردگار عالم حضرت عباس کا واسطہ ہے کہ بھائی کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم جو بھی مرض ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے اور تکلیف کا اندازہ وہی کرتا ہے کہ جس کو وہ مرض ہے. ہم صرف تیری بارگاہ میں تجھے ان معصوم ہستیوں کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں. تجھے ان ہستیوں کا واسطہ، ان پاک و مبارک ہستیوں کا واسطہ اے پروردگار عالم
اس محفل میں جو بھی پریشان رنجیدہ حال ہے، جو بھی بیمار ہے، جس کا بھی کوئی عزیز و اقارب بیمار ہے، جس کی بھی بیٹی بیمار ہے، پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ سغرا کا، تجھے واسطہ ہے بالی سکینہ کا، کہ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا کہ اے پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جسے دیکھ کر مجھے سکون ملے۔ آج جو پروردگار عالم ہمیں بیٹیاں عطا کر رہا ہے، اے پروردگار عالم ان کے لیے اچھا نصیب بنا کر بھیج، اے پروردگار عالم انہیں کوئی رنج و غم نہ ہو، ان کے لیے خوشیوں کا سامان کر دے، اے پروردگار عالم جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، اے پروردگار عالم دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین۔